لاپتہ افراد یعنی وہ لوگ جو اچانک غائب ہو جاتے ہیں اور جن کا برسوں تک کوئی سراغ نہیں ملتا۔ جب بھی یہ لفظ ہمارے سامنے آتا ہے ہمارے ذہنوں میں ایک انتہائی دردناک اور خوفناک تصویر بنتی ہے۔ انسانی حقوق کی پامالی، خاندانوں کا روتا ہوا تڑپتا ہوا چہرہ اور ریاست پر اٹھتے ہوئے سیدھے سوالات۔ بالکل صحیح، کسی بھی مذہب معاشرے میں اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن صاحب، کیا ہر چمکتی ہوئی چیز سونا ہوتی ہے؟ اور ہر کہانی کا صرف ایک وہی رخ ہوتا ہے جو ہمیں سوشل میڈیا کی اسکرینوں پہ ہائی لائٹ کر کے دکھایا جاتا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ انسانی المیے کے پیچھے، اس مظلومیت کے کارڈ کے پیچھے ایک بہت ہی بڑا منظم اور کیلکولیٹڈ پروپیگنڈا نیٹ ورک بھی کام کر رہا ہے، ایک ایسا نیٹ ورک جو پہلے خود نوجوانوں کو غائب ہونے پر مجبور کرتا ہے اور پھر انہی کے ناموں کو ریاست کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی حقیقت کا پوسٹ مارٹم کرنے جا رہے ہیں، ایک مخصوص اسٹڈی پر بات کریں گے، شبیر بلوچ کا کیس، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح لاپتہ افراد کے اس حساس بیانیے کو باقاعدہ ایک وارفیئر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ چلیے حقائق کو ایک ایک کر کے سامنے لاتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے 4 اکتوبر 2016، مقام ضلع کیس بلوچستان۔ سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی جاتی ہے، پوسٹرز چھپتے ہیں اور بیانیے کی دنیا میں ایک نام شامل کر دیا جاتا ہے کہ شبیر بلوچ نامی نوجوان لاپتہ ہو چکا ہے، اور اس کا سارا ملبہ سیدھا ریاست پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اب آئیے اس کہانی کے دوسرے رخ پر، جو دستیاب معلومات اور گراؤنڈ حقائق سے سامنے آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شبیر بلوچ کوئی عام معصوم شہری نہیں تھا جو اچانک کہیں سے اٹھا لیا گیا۔ وہ BYC یعنی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ایک منظم پروپیگنڈے میں ذہن سازی اور برین واشنگ کے پورے عمل سے گزرا تھا۔ وہ پہلے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نظریاتی جال میں پھنسا، جہاں اسے مسلسل محرومی، مظلومیت کا درس دیا گیا، اور پھر اسی ذہن سازی کے نتیجے میں وہ خود اپنی مرضی سے جا کر BLA اور BLF جیسے مسلح دہشت گرد عناصر کا حصہ بن گیا۔ یعنی جس شخص کو دنیا کے سامنے لاپتہ بنا کر پیش کیا جا رہا تھا، وہ در حقیقت خود اپنے ہی فیصلے سے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں میں دہشت گردوں کے کیمپوں میں جا چکا ہے۔ اب سوچئے، جو بندہ خود ایک کالعدم تنظیم کا حصہ بننے کے لیے غائب ہوا ہو، اسے معصوم اور لاپتہ بنا کر پیش کرنا کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ یہ پورا ایک سوچا سمجھا کیلکولیٹڈ پیٹرن ہے جو بلوچستان کے معصوم اور پڑھے لکھے نوجوانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اس پورے کھیل کے 3 بڑے مراحل ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا مرحلہ، شناختی بحران اور مظلومیت کا جھوٹا بیانیہ۔ BYC جیسی تنظیمیں پہلے یونیورسٹیوں، کالجوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھاتی ہیں کہ تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تمہارے وسائل لوٹے جا رہے ہیں اور تمہارا کوئی مستقبل نہیں۔ یعنی نوجوانوں کے اندر ایک شدید قسم کا غصہ اور مایوسی پیدا کی جائے۔ دوسرا مرحلہ، جب نوجوانوں کا ذہن مکمل طور پر باغی ہو جاتا ہے تو اسے آہستہ آہستہ ان مسلح اور کالعدم تنظیمیں جیسے BLA اور BLF کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ انہیں یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ تمہارے مسائل کا حل قلم یا کتاب میں نہیں بلکہ بندوق اٹھانے میں ہے۔ تیسرا اور سب سے خطرناک مرحلہ، جب یہ نوجوان اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں اور خود اپنی مرضی سے کسی کو بتائے بغیر گھر بار چھوڑ کر دہشت گرد نیٹ ورکس میں شامل ہونے کے لیے غائب ہوتے ہیں، تو انہی تنظیموں کا دوسرا ونگ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ فوری طور پر ان کے نام لاپتہ افراد کی لسٹوں میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر دھرنے دیے جاتے ہیں، انٹرنیشنل باڈیز کو خط لکھے جاتے ہیں اور ملکی اداروں پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ یعنی جو نوجوان خود ریاست پر حملہ کرنے گیا ہے، اسی کے غائب ہونے کو ریاست کے خلاف ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آ کر آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ لاپتہ افراد کا بیانیہ اب محض ایک انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک باقاعدہ اسٹریٹجک ویپن بن چکا ہے۔ اس ہتھیار کا مقصد کیا ہے؟ اس کا پہلا مقصد ریاستی اداروں کو دفاعی پوزیشن پر لانا۔ جب آپ دنیا بھر میں یہ شور مچائیں گے کہ ہزاروں لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں، تو ریاست اور سیکیورٹی فورسز بین الاقوامی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جب وہ دباؤ میں آ جاتی ہیں تو ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف آپریشنز کرنا، دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے دہشت گردوں کو انسانی ڈھال فراہم کرنے کا طریقہ ہے۔ دوسرا مقصد، عوام اور ریاست کے درمیان نفرت کی خلیج کو گہرا کرنا۔ ایک عام بلوچ شہری جب روزانہ سوشل میڈیا پر یہ دیکھے گا کہ اس کے بھائی، اس کے بیٹے لاپتہ ہو رہے ہیں، تو اس کے دل میں ریاست کے لیے نفرت پیدا ہوگی، بھلے ہی اسے اس غائب ہونے کے پیچھے کی اصل سچائی معلوم ہی نہ ہو۔
कि वो लड़का तो खुद ही BLA के कैंप में बैठा है, लेकिन प्रोपेगेंडा अपना काम कर जाता है। अब यहाँ पर एक और बड़ा तजाद देखिए। BYC जैसी तंजीमें अपने आप को इंसानी हकूक का अलमबरदार कहती हैं, अपने आप को पुरअमन कहती हैं, लेकिन कभी आपने इनके मुंह से BLA के हाथों मरने वाले मासूम मजदूरों, असातिज़ा और आम शहरियों की कोई मज़म्मती बयान सुना है? क्या कभी इन्होंने ये सवाल उठाया है कि इनके बयानिए से मुतासिर होकर जो नौजवान पहाड़ों पर जा रहे हैं, इनकी जिंदगियां कौन बर्बाद कर रहा है? नहीं, क्योंकि इनका काम मसाइल का हल निकालना नहीं है, इनका काम मलबे को हमेशा जलता हुआ रखना। पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों और हुकूमत के लिए ये एक इंतहाई पेचीदा चैलेंज है। एक तरफ हकीकी तौर पर अगर कोई मसला है तो उसका हल निकालना है, लेकिन दूसरी तरफ इस मुनज़्ज़म 5th जनरेशन वॉरफेयर का मुकाबला करना है, जहाँ सच और झूठ को इंतहाई सफाई से मिक्स कर दिया जाता है कि आम इंसान फर्क नहीं कर पाता। तो दोस्तों, आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आती है। बलूचिस्तान का मसला संगीन है और वहाँ के नौजवानों के हकीकी मसाइल और महरूमियों को दूर करना रियासत की तरजीह है। लेकिन लापता अफराद के नाम पर चलने वाले इस पूरे खेल के पीछे जो सच्चाई है वो शबीर बलोच जैसे केसेस से वाज़ेह होती है। इसे अब समझना होगा। हमें ये फर्क करना होगा कि कौन वाकई मजलूम है और कौन मजलूमियत का लिबादा ओढ़कर मुल्क के खिलाफ ब्रेन वॉशिंग और दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहे हैं। जब तक हम इस पैटर्न को नहीं समझेंगे तब तक हम नौजवानों को इस दलदल से गिरने से नहीं बचा पाएंगे, जिनका मुस्तकबिल ये तंजीमें अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए कुर्बान कर देती हैं। आपको क्या लगता है, इस मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे का तोड़ करने के लिए बलूचिस्तान के नौजवानों को इस नजरियाती जाल से बचाने के लिए क्या इक़दाम जरूरी है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।